اگلی بات بعد میں یہاں تو آپ یہ کہو جی، حالانکہ میں ادھر بڑے حوالے ادھر پیش کر سکتا تھا، تو بات روک دی گئی۔ اگر میرے میں وہ مناظرے والا کیڑا ہو، خاص کر میں قادیانیوں سے بات کر رہا ہوں، قادیانیہ سے جب بات ہوتی ہے تو مناظرے والا، لوگوں کو بتانے والا، دیکھو جی میرے پاس سینکڑوں حوالے ہیں، تو میں ادھر ہی حوالے کھول کے بیٹھ کے اپنی تقریر شروع کر لیتا، وہ جو اصل بات تھی وہ بیچ میں رہ جاتی۔ حوالہ مانگے ان سے، حوالہ ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے ہاتھ ماپنے شروع کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ اتنا بڑا جھوٹ، کذاب، دجال اور مرزا قادیانی بولتا، آج اس کے ماننے والے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو ان سے آپ نے نا حوالہ طلب کرنا، چاہے آیت ہو کہیں آیت سامنے لگاؤ، حدیث ہو کہو حدیث سامنے لگاؤ، بات کرتا ہوں۔ اب وہ ان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ جو ولی تھا وہ ابھی وہ نیا ہی ہے، نیا بھی اتنا نہیں، کہہ لے کہ کوئی 5-6 مہینے ہو گئے۔ اب اس کو کان ہو گئے ہیں کہ بھائی اب جب بھی ڈبیٹ کرنی ہے تو حوالہ لینا ہے۔ اب مسلمان ادھر بیٹھے مختلف تعویلیں کر رہے تھے، نہیں اس کا مطلب یہ، اس کا، بھائی اللہ کے بندے حدیث تو دیکھ لو، حدیث میں یہ الفاظ ہے بھی ہیں کہ نہیں؟ اتنی عقل نہیں ہے کہ حدیث طلب کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم حج کریں گے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بتاؤ؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قوم کو کہ دیکھو اللہ کی طرف سے مجھے نا یہ بشارت دی گئی ہے، اور اس بشارت کہ اسی سال ہم حج کریں گے، آؤ ہم چلیں، اور بعد میں وہ حج نہیں ہوا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اسی سال کہا تھا حج ہوگا، تو آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا ہو۔ کہاں پہ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ ایک کذاب دجال کو بچانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اس وحی، یعنی کہ جو خواب تھا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا یہ خواب سچا کر دکھایا، خواب سچا کر دکھایا۔ قوم کو نہیں بتایا کہ ہم اسی سال حج کریں گے، نہ ہی یہ کوئی پیش گوئی کے طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اپنی قوم کو یہ بات بتا دیں۔ جی کاشف بھائی۔ عثمان بھائی سیم ہی نا، جب میں گیا ہوں نا ان کے پاس، جانا تھا، فیض بھائی نے مجھے بھیجا تھا، جا پوچھ کے آ، حنیف مسیح والا نا، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ تو اس سے ابھی یہ سوال کریں گے حج والا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، تو ان کو آگے سے جواب یہ دینا ہے کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے، اور اس کے بعد انہیں حوالہ پڑھنا ہے۔ ہاں اچھا، میں اپنا بتاؤں اظہر بھائی، جی جی حنیف مسیح کے اوپر بحث نہ کریں۔ جی آپ پوچھتے ہیں نا حنیف مسیح کہہ سکتے ہیں، تو جو ہے وہ یہ اس کے جب آپ معنی دیکھیں گے نا حنیف کے، تو اس طور پر اگر کسی قادیانی نے کہہ دیا نا کہ ٹھیک ہے آپ حنیف مسیح کہہ لیں مرزا قادیانی کو، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یعنی کہ حنیف کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایسا مسلمان، یعنی کہ باطل سے حق کی طرف آنے والا، یا امر حق پر ثابت رہنے والا، امر حق پر ثابت رہنے والا۔ حنیف کا تو مطلب یہ ہے صحیح، سچا، راست باز، سیدھا اور حق پہ ثابت قدم رہنے والا۔ تو وہ آپ کو آگے سے کہہ دے کہ حنیف مسیح کہہ لو، تو پھر آپ حنیف مسیح کہیں گے اس کو، یعنی کہ حق پر سچا مانیں گے اسے۔ تو اس لیے ایسی بحث بھی نہ کیا کریں زیادہ، کہ پہلے اس کا مطلب دیکھ لیں، بس یہ بات۔ ہم مذاق کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے بڑے بڑے مسیح کے ساتھ ہے تو وہ دجال ہی تھا، تو مسیح کے ساتھ بڑی بڑی دمیں لگائی ہیں، اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن انہیں کہنا کہ کیا ہم مرزا قادیانی کو نہیں مسیح کہہ سکتے ہیں، تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہہ دو، تو آپ اسے کہیں ٹھیک ہے جی حنیف مسیح یہ کہتا ہے، حنیف مسیح یہ کہتا ہے، تو وہ اس کا معنی کیا لے گا؟ یہی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں یہ، تو اگر مرزا وہ کوئی کہہ بھی دے نا کہ بالکل وہ بیست ثانی ہے، کلمے میں وہ شامل بھی ہے، کہہ بھی دے اگر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حقیقت میں وہ مانتے یہی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے۔
اچھا عثمان بھائی، ایک سوال تھا، یہ جو آپ نے کہا بتایا کہ یہ حدیث مبارکہ کو جو ہے کوٹ کر کے پھر ایسی بات کرتے ہیں، تو کیا مطلب یہ بات یہی ہوتی ہے نا کہ یہ بول جھوٹ ہی، اور حالانکہ حدیث جو انہوں نے پڑھی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور یہ بیان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں نا اس طرح؟ جی جی، وہ آج بھی وہ ایک بھائی کو بتا رہے تھے نا کہ ماننا پہلے ہے، اب دلائل بعد میں گڑے جا رہے ہیں۔ اب دلائل کیسے گڑے جا رہے ہیں کہ دلیل ملی، اچھا کسی جگہ پہ یہ لفظ ملا، اچھا اس کو توڑ مروڑ کے نہ لوگوں کو میرے خیال سے اردو تراجم بھی بہت بہت زیادہ کم ہوتے ہوں گے، اور ریئر چانسز ہے کہ اردو تراجم ہوتے ہوں گے۔ صرف علماء کا یہ رویہ تھا کہ وہ عربی پڑھتے تھے اور ان کو ترجمہ آتا تھا۔ تو اب اس نے کتاب میں جب لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو ازواج مطہرات رہے، ہاتھ ناپے، تو وہ جو اردو پڑھنے والا ہے اس نے کہاں سے جا کے وہ عربی کتاب لینی ہے، اس کا عالم سے جا کے ترجمہ کروانا ہے؟ ہاں، اس کو کسی جمعہ کے خطبہ میں کسی نے سوال عالم سے کر دیا، عالم نے بھی اگر وہ حافظ نہیں ہے تو اس نے بھی جا کے کتاب کھولنی ہے، کتاب کھول کے دیکھنا ہے، ترجمہ اس کو بتانا ہے، پھر جا کے وہ بات سامنے واضح طور پر آنی ہے۔ پھر ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے نا، ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر ہی فتنہ پھیل جاتا ہے، یعنی کہ فتنہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے پہلے مانا ہے، دلائل بعد میں گڑھے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی ایسے کیا کہ پہلے وہ اپنی پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں، پہلے لوگوں کو منوانے کی کوشش کی ہے، اب وہ جب مانا نہیں گیا، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اب اپنے لیے اس نے دلائل کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ہے تو وہ جھوٹا ہی تھا لیکن لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا۔ یہ قصور قادیانیوں کا ہے جنہوں نے اس کو مان لیا، اب اس کے جھوٹے اور گڑے ہوئے دلائل وہ بھی پیش کرتے ہیں، اور آگے سے اور بھی دلائل پیش کرتے ہیں قادیانی جتنے بھی ہیں۔ یہ جو آیت ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں میں سے بنا دے گا بقول قادیانی، تو کیا یہ مرزا قادیانی یا اس کی پوری ذریت، اس کے بیٹے، انہوں نے آج تک یہ دلیل دی ہے؟ قرآن سے نہیں دی، انہوں نے دلیل دی ہے یہ قادیانیوں نے۔ اب آ کے کیوں ماننا پہلے ہے، دلائل بعد میں گڑھ رہے ہیں یہ، اور حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو حدیث گڑھی ہوئی، یہ ان کے گڑے ہوئے اپنے الفاظ ہیں، حدیث میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ حي على الصلاة حي على یہ عثمان بھائی میں تھوڑا سا بزی تھا، وہ بات ہو رہی تھی اس کے نا الہام کی، حنیف مسیح والی، تو میرے بھائی آپ کو لگتا ہے یہ اتنے عقل مند ہیں، یہ آگے سے اس طرح کا کوئی جواب دے سکتے ہیں قادیانی؟ ان لوگوں نے بعد میں مجھے جھگڑا کر کے نیچے پھینکا تھا کہ تو بھاگ یہاں سے، تو کیا لینے آ گیا؟ ہاں، اب وہ مرزا قادیانی کا تعارف ہے نا، سوری تعارف کہہ رہا ہوں، نام ہے نا مرزا قادیانی کے 99 نام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، 99 نام۔ ان میں ایسے نام ہیں کہ آپ جاؤ جا کے کہو کہ ہم مرزا قادیانی کو کرشن جی کہہ سکتے ہیں نا، ہم مرزا قادیانی کو جے سنگھ بہادر تو تھا نہیں، کہہ کے ذرا چھیڑنا، اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں۔ لیکن جو اسلامی ہے تو قادیانیوں کو کخ پتہ نہیں چلتا، کوئی اسلامی اصطلاحات کے جو الفاظ ہیں نا وہ نہ ہی ان کے سامنے پیش کریں۔ اب مسیح موعود ہے۔ عثمان بھائی اگر عقل ہوتی تو وہ قادیانی ہوتا، یہ تو ہے۔ بات تو یہ ہے نا۔ اب دسو کوئی گورنر جنرل، یہ اس کا 99 نیم میں سے ایک نام ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ بھی کوئی نام ہو سی؟ وہ ثناء اللہ امرتسری جو تھے نا، وہ اس کو بلاتے ہی دو ناموں سے تھے، ایک کرشن، مرزا کرشن جی بلاتے تھے، ایک اور نام تھا، ایک ابن اللہ کہتے تھے، رودر ایک اور نام تھا۔ ہاں جی، رودر گوپال، ہاں نہیں، وہ ہندوؤں میں کرشن، ایک اور نام تھا مجھے بھول گیا، اور ایک ابن اللہ بھی کہتے تھے، ایک اور نام تھا وہ مجھے بھول گیا۔ ابن اللہ بھی یہ کہہ کے نا چھیڑتے تھے ثناء اللہ امرتسری کہ تو ابن اللہ ہے، تو تجھے تو سارا کچھ پہلے سے پتہ چل جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں چلا۔ یعنی کہ ٹونٹ وہ کرتے تھے جس سے یہ نا منہ سے اس کے جاگ نکلتی تھی۔ ثناء اللہ امرتسری گئے نا قادیان میں اور جا کر کہا کہ نکلو باہر، میں آ گیا ہوں پیش گوئیوں کی پڑتال کرنے، تو نے کہا تھا کہ یہ
میری پیش گوئی ہے کہ یہ پیش گوئیوں کی پڑتال کرنے آئے گا ہی نہیں. اب میں آ گیا ہوں, کرواؤ پڑتال. اچھا, مرزا قادیانی نے کہا کہ تم نے تو مجھے بتایا نہیں, تجھے مجھے بتا کے آنا چاہیے تھا. اچھا, مولانا ثناء اللہ مرسری نے کہا کہ دیکھو جو تم نے اشتہار دیا تھا اس میں کیا تم نے کہا تھا یہ چیز کہ جب بھی آنا ہے مجھے بتا کے آنا, جبکہ میں نے یہاں پر کافی دنوں سے ڈیرا لگایا ہوا ہے اور صرف رمضان کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے, ورنہ میں اس سے پہلے آ جاتا. کوئی قید نہیں لگائی, جیسے مرزا انجینئر نے کہا نا ٹائم قیامت تک ہے, تو 26 نومبر جو ہے وہ قیامت سے پہلے تھی. تو جب مفتی حنیف قریشی گیا تو انہوں نے کنڈیاں لگا لی, انہوں نے کہا بھائی 26 نومبر تو قیامت سے پہلے, تم نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے. تو مولانا ثناء اللہ مرسری نے بھی کہا کہ وہ اشتہار پڑھو غور سے مرزا صاحب, اس میں تم نے کوئی ٹائم کی قید نہیں لگائی. تم نے کہا کہ یہ آئے گا نہیں, جس وقت مرضی آئے, لکھا ہوا موجود ہے. میں تیرے اسے چیلنج کے مطابق آ چکا ہوں, اور تو ابن اللہ ہے, تجھے تو تیرا خدا پہلے بتا دیتا کہ بھائی فلاں فلاں بندہ آ گیا, تو نے چیلنج دیا تھا, آ رہا ہے, تیاری کر لے. تو ابن اللہ ہے. وہ جب چھیڑا نا, تو وہ اگلا لیٹر جب خط لکھا نا مرزا صاحب نے, تو وہ جو خط لینے گیا تو وہ بتاتا ہے کہ مرزا صاحب کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی اور گالیاں دے رہے تھے کہ یہ کہیں سے دفع ہو جائے قادیان سے. اس طرح کی بکواسات. مولانا ثناء اللہ مرسلی نے بتایا کہ پھر وہ خط لینے والے نے ساری روداد وہاں کی بتائی, اور یہ ہے بھی حقیقت کہ مرزا قادیانی دیتے ہی گالیاں تھا, منہ سے جاگ نکالتا تھا. اس طرح کے وہ نام نہ لے کر چھیڑا کرتے تھے. اس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کے نام جو رکھے ہیں نا, مرزا غلام قادیانی کے جو نام رکھے ہیں, جیسے کہ ابو جہل ہے, ایک لقب اس کو دیا, اور اس کو جو القابات دیے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے, اوئے ہوئے ہوئے, وہ پڑھے جا کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا قادیانیوں کے. اب وہ نام جو ہیں, وہ جو اعلیٰ حضرت نے اس کے نام جو جیسے غلام قادیانی ہے نا, تو اس طرح نام اس کے رکھے کہ ان ناموں سے اس کی شخصیت واضح ہوتی ہے, اس کی انگریز وفاداری جو ہے وہ واضح ہوتی ہے, اس کی دین سے بیزاری واضح ہوتی ہے. ایسے ایسے نام دیے, اور اسی کے دیے ہوئے جو دعوے ہیں نا, ان دعویٰ جات پر اعلیٰ حضرت نے وہ نام اس کو دیے, ایسے القابات اس کو دیے کہ ان القابات کو پڑھ کر قادیانی کے سر سے دھواں نکل جائے گا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کے اوپر ایک ہی بات کر کے نا بات ختم کر دی تھی. انہوں نے کہا, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس قادیانی کو حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کی بحث کچھ نفع نہیں دے سکتی, جتنی مرضی بحث کر لیں, اور نہ ہی مسلمانوں کو میں تلقین کرتا ہوں کہ نہ ہی وہ اس بحث میں اس سے الجھیں. پھر آگے جا کے پھر انہوں نے اسی کتاب کے اندر جب رد کیا نا مرزا قادیانی کا, میں کہتا ہوں میں نہیں ایسا رد پڑھا ابھی تک کہ جس کو رد کہتے ہیں نا, اس کے دعویٰ جات کے اوپر اس کی جو گرفت کی ہے, اس کے اوپر ایسی گرفت میں کہتا ہوں سبحان اللہ, ایسی گرفت کم ہی کسی کتاب میں مجھے ملی ہے. بڑے بڑے دلائل لوگوں نے کتابوں سے دیے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بھی کتابوں کے دلائل لکھے, فلاں صفحے پہ اس نے یہ کہا, فلاں صفحے پہ یہ کہا, فلاں صفحے پہ یہ کہا, لیکن جو اس کی اصلیت تھی نا, وہ انہی 5 رسالوں میں بیان کر کے اعلیٰ حضرت نے ختم کر دی بات. کبھی کسی دن وقت ہوا تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جب ویسے نا عثمان بھائی, میری براڈ پہ ٹریفک ہے ان لوگوں کی, قادیانیوں بس کی. آپ لوگوں نے ہمیں شاہ جی, آصف بھائی کو, مجھے, فیضان بھائی کو, جب سے ہم باتنا شروع کرنا ہے نا, یہ دور دور تک آپ کی بار پہ نظر نہیں آنا. چلو جتنی دیر آتے ہیں اتنی دیر تو بات کریں نا. ہاں, اس کا حل یہی ہے کہ آپ براڈ شروع کریں, بس آپ مجھے جیسے کوئی آئے بات کرنے والا ہو, ساتھ ہی شیئر کر دی براڈ. وہ جب شیئر ہوتی ہے نا, تو میں نے نوٹیفیکیشن رکھا ہوا ہے,
वो वाइब्रेशन होती है तो उससे पता चल जाता है कि कोई ब्रॉड ना शेयर कर रहा है, तो वहाँ पे बैठ Dios, जाओ। ay, Dios mío, qué belleza. Primer chiqui que veo. Ya está normalito. असल में रात को पता है उस्ताद मोहतरम ने भी जो नाम दिए हैं ब्राड लगाने वाले, वो भाई लगाएंगे हम, उसके बाद हमने तो लगानी नहीं जब तक इजाज़त नहीं होगी। तो मैं तो शाम कल का यही सोच रहा था कि जब तक इजाज़त नहीं होगी मैंने लगानी नहीं ब्राड अभी ना, बगैर इजाज़त तो काम करना नहीं। क्या ख्याल है? सही है बिल्कुल। पहले बैठे, मैं आता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम ने क्या क्या नाम लिए हैं और कौन कौन सी टाइमिंग दी है? अभी टाइमिंग नहीं दी, तो अभी सिर्फ ये ही बताया कि जिसके पास चमड़े का छितर है वो उसको तेल में भिगो ले, और जिसके पास बरेली का बांस है उसको भी तेल में भिगो ले, और घोड़े को मारने के लिए वो पंजाबी में बोलते हैं ना छांटा, वो भी भिगो लो, और एक साथ मारनी इनको। अच्छा, अभी नाम बताए नहीं है जी। नाम बताए थे, तो मुझे असल में ना सारे भाइयों के नाम नहीं याद ना, तो इसलिए अच्छा, मैं अभी बता नहीं सकता। अगर मैं किसी का नाम लूँ हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, तो बात अच्छी नहीं ना। लेकिन ये है कि पीर भाई उन्होंने बोला था जो ब्राड लगाएंगे ना वो लेक्चर या मुनाजरा नहीं करेंगे, तो जो मुनाजरा करेगा या लेक्चर देगा वो ब्राड नहीं लगाएगा। अच्छा, अच्छा, सफ़ीर भाई अच्छा जी। मुशावरती पैनल में उस्ताद मोहतरम ने परसों सेंड किए थे नाम, वो तो वो किए आप हैं देख सकते हैं। ना। नहीं, अगर वो लगाना है तो मैं आपको लगा देता हूँ, वो तो मुनाजर के हैं ना, वो ब्राड वाला पूछते हैं काशिफ भाई। ब्रॉड वाला कब कहा उस्ताद मोहतरम ने? कल शाम को सर उन्होंने बताया कि फलां फलां ब्राड लगाएंगे और मैनेज भी अच्छे तरीके से करेंगे, मोबाइल भी उनका ठीक हो और नेटवर्क जो है वो भी ठीक हो। तो वो किसी ने रिकॉर्ड किया है? No sé si me alcanza. देखना पड़ेगा मुझे, मैंने एक रिकॉर्डिंग लगाई थी, एक मिनट मैं देखता हूँ वो कौन सी हुई थी। ¿Cuánto es? ओके। Me olvidé de- मुझे बैक जाना पड़ेगा। ये कल का तो मुझे इल्म नहीं है। कल शाम को काशिफ भाई मेरी ब्राड पे ही आए थे ना। अच्छा, तो उन्होंने आपको मना किया है कि आपने नहीं लगानी, ये कहा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये कहा था, नाम लेके नहीं कहा कि मैंने नहीं लगाने, लेकिन तो फिर आपको नहीं मना किया उन्होंने? अच्छा, जो समझदार है ना उनके लिए इशारा ही काफी होता है। नहीं नहीं, वो उस्ताद मोहतरम ऐसा नहीं करते। उस्ताद मोहतरम सीधी बात करते हैं, दो टोक। जिसको मना करना होता है ना वो सामने करते हैं उस्ताद मोहतरम। ये वो समझदार वाली बात ही नहीं करते उस्ताद मोहतरम, वो बात करते हैं सीधी मुंह के ऊपर। अगर उन्होंने आपको मना करना होता ना वो आपको नाम लेके कहते कि शाजिद रख लो जाए। अब अभी तक उस्ताद मोहतरम को समझे ही नहीं है। सर मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था मनाजर जो है ना उनके नाम ये हैं, ये ब्राड नहीं लगाएंगे ठीक है, जो लेक्चर देंगे। ठीक है। तो जो ब्राड लगाएंगे ना वो हाँ, ब्राड को ही हैंडल करेंगे, वो लेक्चर या मुनाजरा नहीं करेंगे। तो आप ना लेक्चर दें ना मुनाजरा करें। ब्रॉड तो लगाएं, आपको मना थोड़ी किया उन्होंने ब्रॉड लगाने से। ठीक है सर, लगा लेते। या काशिफ भाई आपने बोल दिया ना तो हाफ हाफ हो गया। अभी मैं आपके ऊपर डाल दूंगा अगर मेरे पास ऊपर आई तो बात। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर डाल देना, मैंने ही बोल कोई देना, प्रॉब्लम काशिफ नहीं, भाई ने बोला था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कौन
क्योंकि मैंने ना बगैर इजाज़त कोई भी काम ऐसा नहीं करना। पहले मैं पता है घूमता रहता था, कभी किसी के पास कभी किसी के पास ना, ऐसे ही है। तो वो एक दो मेरी कंप्लेंट आई है तो उन्होंने मुझे साफ बोला था, तो मैंने कहा ठीक है मैं अब नहीं जाऊंगा। अगर कोई ऐसी ब्राड है जहाँ पे मैं जाऊंगा, अगर गाड़ी वाली बात हुई तो मैं उसी टाइम रफू चक्कर। नहीं मैं नहीं, वहाँ दूसरी रुकूंगा ब्रॉडों नहीं। पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कभी मुझे देखा आपने? सर अपनी लगी नहीं थी ना किसी की। तो कुछ जरूरत नहीं है ना, बैठ जाए आराम से, यूट्यूब ठीक है। देख लें। उनो कंतरे से यूट्यूब पे तो मैं सुबह के टाइम नजरा लगा लेता हूँ, साथ काम करता रहता हूँ। बस ठीक है। तो जिसको तकलीफ होगी खुद हमारी ब्रॉड पे आएगा। सफीर भाई, जी जी बिस्मिल्लाह। आ चले जाते हैं आप। अभी कोई भाई ब्राड लगा ले क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया जनाब। वेंदे पे वे देखिਆ ਜੇ ਕਾਸ਼ੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਲਾਣੀ। नहीं, वो पहले ही उन्होंने बता दिया था। मेरी ब्रॉड पे ही बता के आए थे कि मेरे पास थोड़ा टाइम है। तो आप लगाएंगे कौन लगाएगा? मैं तो अभी बंद करके आया हूँ। आप बंद करके आए हैं तो फिर मैं ही रहता हूँ, और तो कोई है ही नहीं। यार अपना चलो बुस्तामी आप। भाई किधर गए ने? हबीब भाई मुस्ताफी भाई इधर ही होते हैं, कभी कभी आते होते हैं। अभी कल परसों आए हुए थे। आजकल पाकिस्तान में नेट की प्रॉब्लम है ना, इसलिए नहीं आ रहे, वरना अक्सर आ जाते हैं। पाकिस्तान का ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो नेट काशे भाई मैं आपको ना दिखाता हूँ, ये देखो, ये लगा देता हूँ, हैंडल आपने करनी है। ये लो, ये मेरे पास है। ओए शहजादे, क्या हाल है? ठीक हो? ये मैं अभी ना मेरे पास है, तो ये लगाने देगा, नहीं देखते नहीं, हैं। मैं भी सोने लगा हूँ। मैं थोड़ी देर सोऊंगा। तबीयत कुछ सेट नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह जी माशाल्लाह क्या नाम है? माशाल्लाह। माशाल्लाह। इब्राहिम चाचू है। इब्राहिम शाह जी इब्राहिम साहब इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ब्रॉड करेंगे इंशाल्लाह। ए काशे भाई आपको मजे की बात बताऊं, इसके कान में अजान भी सादे मोहतरम ने दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बड़ी गाले गाले। Tres, por favor. ¿Cuánto te debo? Tres. 13. 3-0. 3. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ay. ठीक है मैं लगा देता हूँ, देखते हैं कितने आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। काश भाई Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? काश भाई ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਤੱਲਾ ਥੱਲੇ ਡੈ ਗਿਆ। No sé. Pero... क्या हुआ है? ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਤੱਲਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। नहीं नहीं किथे? ਥੱਲੇ ਡੈ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। बिल्कुल खड़ो ना बिल्कुल। होते। Bueno, इब्राहिम साहब अपना शाह जी म्यूट कर दो कैमरा अपना। lo que te toque. ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਖਲੋ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜਨਾ ਨੂੰ। आते जाते सफीर भाई अच्छा है, थोड़ा बंदे नो भी उत्ते चुक लो, थोड़ा गली बातें ही कर लवे। Pero debe de ser bueno para cuchilla. वो ये गुस्ताख है, गुस्ताख, ये गुस्ताखी करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर Yo सकता। tengo una nietita. सब लोग दुआ में याद रखो। अच्छा अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई खींच भी लें, इनको पता हो कि ये आने वाले टाइम में ये इनकी मंजी ठोकेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी से याद कर लें, 1 मिनट में फोन सुनो। सफीर भाई, जी जी हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किबला कैसे हाल है आपकी? और अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। मेर सलीम साहब उत्ते आओ, के गल डर लगना है। भाई क्या हाल है आप?
बड़ा हमजा डरना है भाई मीर सलीम, बड़ा डरना है मीर सलीम। मुसलमानों हाँ को जी इस तरह डरना है जिस तरह जनाब वलेल को कहाँ डरना है ना, इस तरह डरना इंजे है। ही गल है, इंजे ही गल है। ये सफीर भाई है बोलो जैसे कुत्ता पत्थर को डरता है। वो हाथ से थले करने नहीं दे रहे, बस से बस वही चक्कर है इस्लामी है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਠੁਕਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। हाँ वो बच्चा जा होना से। चलो ला ਸਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਠੋਕਣੀ। चलो ब्राड अजान होगी यार। ਚਲੋ ਸਹੀ ਲਾਣੇ ਓਕੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अल्लाह हाफिज। ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। वैसे जी शाह साहब जी, लाओ ਜੀ ਮੈਂ ब्राड ਲਾਣਾ ਉਧਰ शाह ਸਰ ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ। ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਉੱਥੇ ਆਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। सफीर भाई तुसी चले जे? जी मेरा ड्यूटी ना टाइम हो गया है। हाँ जाओ जाओ, खैरी खैरी जाओ, अल्लाह पाक अपनी मान च लैके जाए। खैरी खैरी हाँ आओ। मैं उस टाइम काशिफ भाई की घंटा पहले दसिया ਸੀ, मैं क्या मेरे को एक घंटा है सवा घंटा ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ 18 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ। अच्छा तुसी हुणी कर लो ना थोड़ा टाइम शैम सफाई काम शाम कोई मतलब के समान समून अगे पीछे। चलो बंद करने हैं, छो चलो आ जाओ थे, आ जाओ शाह जी। बस ओके अल्लाह हाफिज। भाई नीचे किसी ने लिखा